ایک صحابیہ مدینے میں دعا کر رہی ہے، اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. کیا دعا کر رہی ہے؟ میرے حضور جنگ جیت جائیں. اچھا حضور تو کبھی جنگ ہارے ہی نہیں، سبحان اللہ، مگر وہ دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. اچھا اچانک کوئی خاتون پیچھے سے آئی ہے، اس کے باپ جنگ میں ہیں، مگر یہ دعا نہیں کر رہی اللہ میرا باپ خیر سے آ جائے، میرا بھائی آ جائے، میرا بیٹا جنگ میں ہے، مگر یہ یہی دعا کر رہی ہے میرے نبی جنگ. کسی نے پیچھے سے آ کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کو تو موت کو اسے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ باپ کی موت کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے. اور میں یقینی طور سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ آدمی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا باپ کو جس کا باپ زندہ ہے. اس کو تو خبر ہو ہی نہیں سکتی گارنٹی کے ساتھ کہ باپ کیا ہے. جب چھت ٹوٹ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے، جب اوپر سے ہوائیں آتی ہیں اور جب بارش آتی ہے کہ یار چھت بڑی اچھی تھی. 25 سال ہو گئے مجھے اپنے والد صاحب کی موت کی خبر سنے ہوئے. آج بھی میرے ذہن میں وہ ایسے ہی تازہ ہیں، بسے ہوئے ہیں وہ ایسے میری نگاہوں میں. یہ انہی کا شعر ہے میرے والد کا. بسے ہوئے ہیں وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو وہ واقعہ ان کا، جیسے کل کا دن تھا. وہ عورت دعا کر رہی ہے، توجہ ہے آپ کی میری؟ آخری بات کر لوں، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا. اب اس نے کوئی کپڑے اس نے اپنے ایسا نہیں کیا کہ کوئی بے پردہ ہو گئی ہو. جیسے آج کل کی عورتیں جب روتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ کہاں گر گیا، کون مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ دیکھنے والے بھی جاہل ہوتے ہیں، ایک دم گھر میں گھسے چلے آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں آ جائے تم اس کے پتھر مارو، اگر آنکھ بھی پھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. اتنا بڑا جرم ہے یہ، بغیر اجازت کسی گھر آنا. اب تم جاہل ہو کیا؟ ایک دم گھسے آ رہے ہو. آواز دے دو بھائی جو عورتیں پردہ کر لیں، اپنا حق تو ادا کرو. جو عورتیں پردہ کر لیں ہم اندر آنا چاہتے ہیں. وہ عورت کوئی روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، صحابیہ وہ اپنا اس نے کپڑا ٹھیک کیا، پردے میں نکلی. عورتیں اس کے پیچھے سوچ رہی ہیں باپ کو دیکھے گی نہیں، بھائی کو دیکھے گی نہیں، بھائی کو بھی نہیں دیکھا، بیٹے کو دیکھے گی. کچھ عورتیں کہہ رہی نہیں، اپنے بیٹے کے پاس جائے گی، ماں بہت پیار کرتی ہے بیٹے سے. نہیں، بھائی بہن ہے نا، مگر نہ باپ کے پاس گئی نہ بھائی کی طرف گئی. ادھر گئی جدھر حضور تھے اونٹنی پر سرکار کے سامنے، وہ جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے اس کو دیکھا، دعا کی اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہوا، اللہ تجھے صبر دے. معلوم کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب وہ گئی نا، کاش میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا یہ بات، کاش میں اپنی ان کالج کی لڑکیوں کو بتاتا جنہیں وہاں کی شیطانی ماحول نے بالکل اسلام سے دور کر دیا ہے. کاش میں اپنی ان بہنوں کو بتاتا، ان کو خبر کرتا، میری بیٹیوں کو، کہ وہ جب گئی پردے میں تھی، باپ کا جنازہ دیکھ رہی تھی، بھائی کا. کسی نے کہا باپ بھائی شہید ہو گئے، پردہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پردے کا بڑا خیال ہے. کہنے لگی جس اسلام کے لیے یہ شہید ہوئے کیا میں اس پہ عمل نہ کروں جب اسلام تو زندہ ہے میرا. اچھا اس کی مثال آج کے زمانے میں تو مجھے نہیں ملتی تھی، مگر جب فلسطین کو پڑھا تو میرے دل کو مل گئی. آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی، صحابیات کے ایمان کا صدقہ جن کے پاس ہے. میں سید ہوں مگر پھر بھی یہ وصیت میں نے کر دی ہے، اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا جوتا کسی کو مل جائے، اس میں سے جس نے یہ بیان دیا ہے، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، تو میرے کفن پہ رکھ دو، کفن پہ رکھ دینا، غسل دینے کے بعد قبر میں کفن کے سینے کے اوپر، تاکہ اللہ میرا اس جوتے کے صدقے سے مجھ گنہگار کی بخشش کرے. معلوم کیا بیان دیا؟ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا، ہم سوتے ہیں. اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع پہن کے سوتے ہیں کہ جب رات کو ہمارے بم گریں اور صبح کو جب لاشیں نکلیں تو ہمارے جسم جب نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے.
بے پردہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے جب ملاقات ہو، سیدہ خدیجہ سے جب ملاقات ہو، امی عائشہ صدیقہ سے ملاقات ہو، تو ہم عرض کر دیں ہمارے بچے بھوک سے مر گئے تھے، ایک ایک بریڈ پہ دو دو بچے مر گئے تھے، پورا محلہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، مگر ہم نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، ہم نے پردہ کرنا نہیں چھوڑا۔ دیکھو میرے بھائیو، اپنی بہن بیٹیوں کی طرف بڑی توجہ کرنی ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو۔ آپ قریب ایک جگہ پہ میں نے ایک لڑکی تھی، اس کی 10-11 سال عمر، جینس پہن رہی تھی وہ، میں نے اس کو ٹوکا۔ حضور فرماتے ہیں جو مردانہ لباس پہنے، اما عائشہ فرماتی ہیں صرف مرد کا جوتا پہن لیا تھا ایک عورت نے، تو حضور نے اس پہ لعنت فرمائی، لعنت۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو پہناتے ہیں جینس، لڑکوں والا لباس، یہ سب حرام ہے۔ وہ لڑکی شادی میں تھی اور پینٹ پہن رہی تھی 11 سال سے، میں نے اس کے بھائی سے، اس کے باپ سے کہا اس کو کیا تم نے پہنایا ہے؟ تو کہنے لگے آپ اپنا کام کریں سید صاحب، ہمارا کوئی مطلب نہیں، آپ ہماری بہن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کہا ہمیں اپنی بہن پہ بھروسہ ہے۔ میں نے کہا تم جاہل ہو، تم بے وقوف ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ آج 2024 میں 13 سال کے بعد وہ ایک غیر مسلم کے گھر میں ہے، ایمان چھوڑ چکی ہے، ماتھے پہ اپنے غیر مسلموں کا نشان لگاتی ہے۔ اب اس کا باپ تھانے میں کہہ رہا ہے میری بیٹی میری عزت بچا لے، تو وہ کہتا ہے وہ کہتی ہے تو نے پہلے یہ نہیں سوچا جب میں بگڑ رہی تھی، جب میری شادی کے دن ہو گئے تھے، تب تو نے نہیں سوچا؟ اوہ میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بتاؤ، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، کون؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ، اور 6 مہینے حضور کے بعد کتنے دنوں آپ حیات رہی ہیں؟ 6 مہینے، مگر کبھی مسکرائی نہیں، کبھی مسکرائی نہیں۔ رات کو جاتی تھی حضور کی مبارک تربت کی مبارک مٹی کو سونگتی تھی، پھر حضرت علی سے کہتی تھی علی سونگو، دیکھو میرے باپ کی مٹی کو جو سونگے گا اسے مشک کی خوشبو بھی کبھی اچھی نہیں لگے گی۔ بھائی ہمارے 2 منٹ بیٹھ جائیں گے بھائی جان، بس 2 منٹ، ہم بس بات ختم کر رہے ہیں۔ آپ چلیں گے نا، آپ چلے جائیں گے تو پھر محفل کا رنگ ہلکا ہو جائے گا تھوڑا سا۔ 2 منٹ بیٹھ جائیں، بس بیٹھ۔ اللہ کے رسول کی بیٹی، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے تک حضور کے وصال کے بعد مسکرائیں کبھی؟ مسکرائیں کبھی نہیں۔ اور آج نبی کی بیٹی، ادھر دیکھو میری طرف دیکھو میرے بھائیو، ادھر دیکھو، بس آپ کو میری طرف دیکھنا ہے۔ آج حضور کی بیٹی مسکرا رہی ہے۔ حضرت علی آئے، کیا ہوا فاطمہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا نہیں آج میرا انتقال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا تھا، میرے ابا کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا سے آج رخصت ہو جاؤں گی۔ ادھر دیکھو، میں آپ سے ایک بات کہنے آئی ہوں، یہ ادھر دیکھو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک انسان ہوں، کوئی میری بات بری لگی ہو تو آپ میرے سرتاج ہیں، زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کسی دن کوئی تکلیف تو مجھے معاف کر دیں۔ چونکہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ جب ملو تو اس حال میں ملنا، علی تم سے راضی ہو۔ تم نے جہیز تو بڑے دیے، یہ بھی دے دیتے اپنی بیٹی کو۔ اب سنو، حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آپ مجھے معاف کریں۔ ادھر دیکھیں، توجہ کریں، حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت ابوبکر صدیق کی شان آپ کو ہلکا سا اندازہ ہوگا۔ عرب کے مالدار تجار جو تھے، تاجر لوگ، اس میں ان کا نام آتا تھا، ٹھیک؟ مگر ایک دن مدینے میں بیٹھے ہیں، توجہ کرنا بھائی، کہاں بیٹھے ہیں؟ دوپہر کے وقت میں بھوکے ہیں، نیچے بیٹھے حضرت عمر فاروق اعظم آئے، دھوپ کا وقت ہے، اور عرب کی دھوپ تو مشہور ہے نا، کوئی باہر نہیں نکلتا دھوپ میں، مگر دیکھا حضرت ابوبکر صدیق باہر ہیں، کہنے لگے حضرت عمر آگے بھائی، کہا کیوں آپ باہر بیٹھے ہیں اے حضرت ابوبکر؟ تو کہنے لگے بات یہ عمر، میں نے آج 5 دن سے میرے گھر میں کچھ پکا نہیں، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی، تو میں باہر آ گیا ہوں۔ کہا عمر تم؟ کہا میں نے 3 دن ہو گئے میرے گھر میں۔
کتنے دن ہو گئے؟ میری طرف دیکھو میرے بھائی، 3 دن ہو گئے۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ حضور بھی تشریف لے آئے، وہ کالی چادر اوڑے ہوئے میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ حضور آئے، دونوں غلاموں کے درمیان بیٹھے، کہا کیسے ابو بکر باہر کیسے ہو؟ عمر آپ باہر کیسے ہو؟ عرض کرنے لگے حضرت عمر فاروق اعظم، اے میرے نبی، آج ہم کو آج 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ پکا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، اس وجہ سے باہر آیا ہوں۔ عمر ابو بکر تم؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں 5 دن سے کچھ نہیں پکا۔ حضور بیٹھے اور حضور کی آنکھوں میں ہلکی سی نم بھی ہے، فرمایا ابو بکر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا؟ عمر 3 دن ہو گئے، تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے ہیں، آج 9 دن سے میرے گھر میں کچھ پکا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنے دن سے؟ بابا فرید الدین گنج شکر تول کے کھانا کھاتے تھے۔ کیسے؟ نظام الدین اولیاء کہنے لگے حضور لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پیر کو تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے لوگوں کی باتوں کو کیا کہنے دو، کہنا حضور بتا دیں، کہ بتاؤں وہ راز ہے، رہنے دے یار نہ بتا دے، کہ بتاؤں کہاں، کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، سرکار نے میرے پوری زندگی میں کتنا کھانا کھایا ہے، تو میں تول کے حصے سے کھاتا ہوں، حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر حضور کی دعوت ہوئی ایک جگہ، سرکار گئے کھانے میں، جب کھانا آیا ایک روٹی پر کچھ بوٹیاں رکھ کے کہا کہ میرے گھر دے آؤ۔ کسی نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ فرمایا اگر میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے بھوکی ہے۔ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ڈالا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، کیوں پیتے کیوں کہا انہوں نے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ حضور نے تمہیں غار حرا کے پتھروں سے جا کے پوچھو کتنا حضور نے تم کو یاد کیا ہے۔ وہ فیس بک دیکھنے والوں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ سب سے پوچھتا ہوں نبی کی بیٹی رو رہی ہیں، آخری وقت ہے، حضرت علی کہنے لگے کیوں روتی ہیں؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ نہیں، اسما بنت امیس کہنے لگی کیوں روتی ہیں؟ موت؟ کہا نہیں موت کا ڈر نہیں، میں جیتے جی تو پردہ کر لیا۔ میں سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو جب اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے نا تو خبر ہو جاتی ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا، 17 پیمت کی چادر میں پردہ کیا۔ انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہیں کتنی پتلی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹھیٹے تھیں، وہ چکی بھی چلاتی تھی۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر رسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیلا استینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میری بہنوں کیا جواب دو گی قیامت کے دن حضور کی بیٹی کو؟ ابھی کچھ دنوں کے بعد مر کے مٹی میں چلے جاؤ گے، سب کو مرنا ہے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو گندی تصویریں دیکھ کے مر گیا وہ کیا سمجھتا ہے آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں۔ اچھا گواہ، لوگ گواہوں کی سیٹنگ کرتے ہیں، بھئی جج کے پاس جا رہے ہیں کوئی گواہ ٹھیک ٹھاک ہو، یہاں گواہی ٹھیک ہونی چاہیے، مگر میرے بھائی اس دن تو کوئی گواہ ہوگا ہی نہیں، تیری آنکھیں خود تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر کیا کرے گا بول؟ اللہ کوئی باہر سے گواہ نہیں مانگے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے تو نے کیا کیا تھا، سارے ہاتھ تو نے کیا لکھوایا تھا، ان سے کیا کیا تھا۔ آنکھیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تیرا دیدار کریں، مگر اس نے تو گندا کر دیا۔ وہ امتی کیا قبر میں جا کے حضور کو پہچان سکتے ہیں جنہوں نے انسٹاگرام کی گندی ویڈیو نہیں چھوڑی دیکھنے سے؟ بتاؤ، ابھی لڑکے ناچ رہے تھے مر گئے وہاں پہ راجستھان میں، اب ان کی مائیں رو رہی ہیں، صبح 4 بجے کی لاشیں شام 5 بجے تک نہیں آئیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھئی مائیں تھک گئیں بہنیں تھک گئیں، روتے روتے کب آئیں گے 4 لوگوں کی لاشیں؟ کہنے لگے صاحب پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ بڑی بھیڑ ہے، ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ وہ رات بھر بھی لائن میں لگے رہے جنہیں آدھا گھنٹے کی لائن پسند نہیں تھی۔
پھر کیا ہوا؟ صبح کو ڈاکٹر بھی آئے. کرتے کیا ہیں وہ؟ پہلے تو وہ چھینی سے کاٹتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب وہ اپ ڈیٹ ہو گئے. انہوں نے یہاں سے پورا نکالا ہے اور پھر اس کے بعد گلینڈر سے پورا پھاڑ دیا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا کھول دیا جو بھی ان کو آرگن نکالے. اس کے بعد اس پہ انہوں نے ٹانکے لگائے اور ٹانکے موٹے والے سوئی سے. میں نے تو 2018 میں 2 جوان لڑکوں کو غسل دیا تھا، تب سے لے کے اب تک بس کبھی کوئی میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو یاد کر لیتا ہوں. میں نے اٹھایا، ایسے سلے ہوئے تھے جیسے جانور کو بھی کوئی کیا سیتا ہے، ایسے کر کے سی دیا. میرے نبی فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا تو مردہ کہتا آرام سے، ذرا آرام سے ہاتھ اٹھا، تیرے اٹھانے سے تکلیف ہوتی. بتاؤ جب وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہوں گے کبھی جایا کرو کاشی پور کے مردہ گھر پہ، جایا کرو، جا کے دیکھا کرو، کبھی قبرستان جایا کرو. میں بڑا چھوٹا تھا اس وقت جب میرے والد کا انتقال ہوا، میں نے ان کو مٹی ڈال دی. میرے بچے میرے اوپر مٹی ڈالیں گے، سب سے ڈلواتا نا مٹی، تو بھی ڈال، تو بھی ڈال، لے بچے تو بھی ڈال. یہ سب تماشے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 گئے اندر، کہاں گئی تیرا مسند؟ ختم ہو گیا. تیری دولت ختم ہو گئی. اوپر تختے لگا کے مٹی ڈال کے چلے گئے صاحب. حضور فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں. مگر وہ سنتا نہیں. حضور فرماتے ہیں اگر سن لے اپنی موت پر اتنا نہیں، اس کی موت پر اتنا نہیں روئے گا اتنا اپنی زندگی پہ روئے گا. میرے بھائی سب مر جائیں گے، نہ یہ تقریر کرنے والا بچے گا، نہ سننے والے بچیں گے، نہ کوئی عالم کو چھوڑے، نہ کسی جاہل کو چھوڑے، نہ کسی ڈاکٹر کو چھوڑے، نہ کسی مریض کو چھوڑے، نہ کسی پیر کو چھوڑے، نہ کسی مرید. سب کو موت آئے گی، ایک دن سب مر جائیں گے. اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. وہ رات کے وقت میں تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور سننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ رات میں تصویریں دیکھ کر سننے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیو دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کافر کسی سے نہیں، اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات میں قرآن پڑھ کے سو رہا ہے. وہ اس بندی کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات میں غیر محرم سے باتیں کر رہی ہے ویڈیو، اور ویڈیو پر عاشق بے غیرتی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے جو رات سلے میں بیٹھ کے رو رہی ہے. وہ کسی سے غافل نہیں. اس نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تمہاری آزمائش ہو سکے. ایک لمحہ آزمائش ہے، ہر وقت آزمائش ہے. کوئی کسی سے غافل نہیں، سب مرنے والے ہیں. میرے بھائیو توبہ کرو.